سمجھ کے نہ پڑھائیں اور ترتیب یہ کہ کچھ بن کے جائیں. اب جو پڑھانے والے ہیں یہاں ہیں سب یہ، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، جو ہے وہ میری بات کو سنیں. اس کا فکر تو پڑھانے والے بالکل چھوڑ دیں کہ یہ کچھ بنیں گے، اس کا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں، اور یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم ان کو پیٹ کے چھید کے اتنا بنا دیں گے ان کو تاکہ بھائی ہماری انسٹ نہ ہو. آپ کو تو نصاب پڑھانا ہے، آپ نصاب اپنے وقت پر پڑھائیں. پرنسپل کو یہ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو بتلاتے ہیں ہم نے اتنا پڑھا دیا ہے. بچوں سے سوال کیا کریں. میں پڑھانے والی یہ ہے جو بیچاری وہ پڑھاتے ہیں، جو بھی وہ سوال زیادہ کریں بچے، اور بچے جب سوال کرنے لگے تو سمجھ لو پڑھائی شروع ہو گئی. بچے سوال اگر نہیں کر رہے ہیں آپ سے تو کہیں نہ کہیں بہت بڑی پریشانی ہے، پرابلم ہے. یہ تو بچے آپ سے ڈرے ہوئے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ نیک اللہ والوں کے سامنے جب جاؤ تو صرف کان بنو، زبان بند رکھو. اور جب استاد کے سامنے جاؤ تو زبان بنو. تو جو بچے زبان بنتے ہیں استاد کے سامنے وہ جلدی کامیابی کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو انہیں ہمیں بلوانا چاہیے. کوئی بھی چیز پڑھاؤ تو فوراً کہتے سوال کرو کس کے کیا سمجھ میں آیا، کہ وہ غلط ہو سے بولا تو ہے. اور حکومت اسی لیے کرتی ہے کہ لوگ سوال نہ سیکھ سکیں، سوال نہ کر سکیں، اسی لیے پڑھائی سے کرتے ہیں. تو پڑھانے میں وہ میں پڑھانے والیوں کو، جو پڑھانے والے بیچارے یہاں موجود ہیں، وہ پڑھے گا تو وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا جس کی مقدر میں ہے. لیکن تربیت ہر ایک کا حق ہے کہ ہر بچے کو کم سے کم 5 چیزیں تو آ جائیں. مثال کے طور پر 5 چیز. ادب کسے کہتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو اسکولوں میں مدرسوں میں جو کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے پر باہر جا کے بھی اٹھنا آ جائے. کیا آ جائے؟ اٹھنا آ جائے. اس کی ایک مثال یہ ہے تربیتی کہ اب یہاں تو اٹھ گئے، اب آپ 2 بچوں کو الگ بھیج دیں کہ تم جا کے بیٹھ جاؤ وہاں، اور دوسرے ٹیچر کو آپ بھیج دیں ایسا ہو کہ آنا ذرا میری کلاس کے بچوں کے پاس 2 الگ بیٹھے ان کے پاس. اب وہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں. اگر وہ اس کو وہاں بھی فالو کر رہے ہیں تو سمجھ لو ان پر اثر آنا شروع ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہے. اور اگر وہ وہاں نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر ایک ریگولر کی ایک چیز ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. سردی آئی تو رضائی اوڑھ لو اور آگے دوبارہ وہ پھر استعمال کرے گا تو وہ پھر بچے برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہو یا کسی کے، سب کے لیے نظام ہے. دوسری چیز ایک اور ہے بہت خوبصورت. جب ہم کلاس میں آئے پڑھانے کے لیے آئے تو چہرے پر وقار ہونا چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ہماری ہر چیز کو کور کرتے ہیں اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کے رہنا ہوتا ہے. تو ہم انہیں جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے عمل سے دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں گنگا پور کے بچوں کو تہذیب آئے تو آپ کو تہذیب سے بولنا پڑے گا. اگر ہم انداز یہ اختیار کرتے اٹھ گئے تو لازم بات ہے کہ وہ اٹھ سے بھی پڑے چلا جائے. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے، چلیے آپ تشریف رکھیے، انگلش میں بولنا چاہتے ہیں سٹ ڈاؤن ہو جائیے، جو کچھ انگلش میں ہے پورا کرو. تو اس سے کیا ہوگا، بچہ سیکھے گا، ذاتی طور پر وہ اس کو سمجھے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو لازم بات ہے وہ جیسے ہے ایسی، کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے.